یا اہل بیت میں سے فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس، قسم بن عباس، باقی سب کافر ہو گئے۔ تو میرے نبی کا فرمان سچا ہوا کہ تیری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہوں۔ تو وہ اتنے دور چلے گئے کہ اسلام سے بھی نکل گئے۔ ان چند کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ اگر کافر ہیں تو پھر تو ساری شریعت باطل ہوگی، ابطال شریعت لازم ہے۔ میں نے ایک فتاوی رشیدیہ میں تھا کہ تکفیر صحابہ سے کفر لازم نہیں آتا، اور اس سے پہلے جس سے تمہیں فائدہ ہو نا علمی، تو یہ دیانت کا تقاضا ہے کہ اس کا نام ذکر کرو۔ یہ سند کسے کہتے ہیں؟ یہ سند علمی دیانت ہے کہ اپنی طرف منسوب کر کے مت کہو قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ میں ابن القیم سے سمجھوں گا تو انشاءاللہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ ابن القیم نے یہ کہا ہے۔ میں کبھی اسے اپنی بزرگی ظاہر نہیں کروں گا کہ دیکھو میرے اوپر اللہ نے یہ کھولا ہے۔ ساڑھے کا پیشاب ویلے نالے ہی کھل دینے، علم کتنے کھل دے؟ وہ تو چلے گئے، آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو یہ میرا ایک سبق یاد رکھو، قاری ظہیر صاحب رحمت اللہ علیہ نظام الدین سے آتے تھے، بڑے ظریف بزرگ تھے، بیان میں اتنا ہنساتے تھے، ہنس لوگوں کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ 2 بزرگ میں نے تبلیغ میں دیکھے، انتہائی ظریف۔ ایک بنگلہ دیش کے تھے مولانا منیر صاحب، ان کا بیان بھی سن کے نا کوئی ادھر گرتا تھا کوئی ادھر گرتا تھا، یقیناً ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے تھے۔ یہ جو خشک تبلیغی ہوتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ہنسو تو کہتے ہیں لایا نہیں ہو رہی، لایا نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کو سنا رہا ہوں کہ ہر وقت سے ان کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں کہ بھائی جیسے ہنس دینا کفر لازم آ گیا ہے، یا کوئی لطیفہ مذاق جیسے کفر ہو گیا، ہو لایا نہیں ہوگی، لایا نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کثرت لایانی حرام ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن ایسی خاموشی کے قبرستان ہو یہ بھی تو کوئی دین نہیں ہے۔ تو مولانا منیر صاحب بنگلہ دیش اور مولانا قاری ظہیر صاحب ہندوستان، سوتوں کو جگانا ان کا کام۔ تو میں نے ایک دن کہا حضرت آپ ہر بات پہ مولانا یوسف صاحب کا نام لیتے ہیں، کہا بات یہ ہے کہ بات ہی ان کی ہے تو میں انہی کے بات کو انہی کی لیبل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ یہ باقی سارے بھی انہی کی باتیں کرتے ہیں پر وہ لیبل اپنا لگا لیتے ہیں، میں لیبل انہی کا ہی لگاتا ہوں، مذاق تھا ان کا۔ تو یہ ایک علمی دیانت ہے، کسی سے تمہیں نفع ہو اس کو ذکر کرو، اپنی طرف منسوب نہ کرو کہ میں یہ سمجھا ہوں۔ وہ جنید جمشید کو مجھے پتا چلا، وہ جب وہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے باتیں کرتا ہے تو مجھے کئی لوگ کہا جو تو بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا تو حکیم کب سے بنا ہے؟ میں کہا اللہ کے بندے جس بزرگ سے جو سن اس کا نام لے کے کہا کر کہ یہ بات میں نے فلاں سے سنی، یہ فلاں سے سنی۔ یہ علمی دیانت بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک قاعدہ بتا رہا ہوں، ورنہ جب آدمی کا لیبل بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر کسی اور کی طرف منسوب کرنے میں وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تمہیں تو شاید نہ ہو، لیکن جو اس وقت میرے اوپر لیبل لگ چکے ہیں، یہ ساری تمہید کے بعد تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری ایک مشکات کی حدیث کی طرف مجھے متوجہ کیا مولانا علی شیر حیدری صاحب نے کہ اس میں آپ پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو آج کے روافض ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو پہلے والے تھے۔ قلت غیر فی هذا فی حق فی غیر الرافضۃ الخارجۃ فی زماننا، هذا فی حق غیر پیچھے بات آ رہی ہے تکفیر اس کی تفسیر کی کہ خوارج مبتدع ہیں، فاسق ہیں، لیکن آگے مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو فسق کا اور
بدعت کا جو فتویٰ ہے فی حق غیر الرافضہ فی زماننا فإنہم یعتقدون تکفیر اکثر الصحابہ فضلا عن سائر اصحاب اہل السنت والجماعہ فإنہم کثرۃ بالاجماع بلا نزاع. یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے. اس کی طرف مجھے انہوں نے متوجہ کیا تو حق بات ہے، اس کو تسلیم کرنے میں اور ویسے ہی ہلاکت اور ضلالت ہے. تو چونکہ صحابہ کی تکفیر ابطال شریعت ہے، ابطال شریعت کی باتیں ہوگی. جہاں جہاں یہ اصحاب موجود نہیں ہے تو وہاں کا دین اب کون بتائے گا؟ وہ تو بتائیں گے صحابہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ، علی رضی اللہ عنہ گھر میں تو موجود نہیں، گھر کا دین تو بتائیں گی ام حبیبہ، اور گھر کا دین بتائیں گی ام سلمہ اور میمونہ اور عائشہ اور جویریہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اور زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ. یہ تو ہو گئی کافر. تو پھر گھر کا دین تو سارا ختم ہو گیا، ابطال شریعت لازم آیا. تو خیر القرون کے بعد ضلالت بڑھتے 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 تکفیر تک، تکفیر صحابہ تک پہنچی. تو جو صحابہ کی جو کہے ابو بکر کافر، وہ بدبخت خود کیسے مسلمان ہو سکتے؟ اگر عمر کافر تو خود کیسے مسلمان ہو سکتا؟ اور دو کافر نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوں، کتنی عجیب بات ہے. وہ واقعہ مشہور نہیں ہے؟ وہ مدینے میں ایک شخص کو قبر نے باہر نکال کے پھینک دیا تھا، پھر دفن کیا پھر نکال دیا، پھر دفن کیا پھر نکال دیا. وہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کیا؟ کہا جی اس نے اوپر سے پڑھا تھا تو نے دل دیکھ لیا تھا. اللہ شققت عن قلبہ، دفن کیا زمین نے نکال دیا، دفن کیا زمین نے نکال. تو آپ نے کہا قبر تو اس سے بھی برے کو چھپا دیتی ہے، صرف اللہ تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ بہت برا عمل ہے. پھر ان کو ایک غار میں ڈال کے اوپر سے پتھر دے کے بند کر دیا گیا. تو جو اللہ ایک قتل کے جرم کی سزا بتانے کے لیے زمین سے باہر نکال دیتا ہے، وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ نبی کے پہلے ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر ہوں؟ یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر. یہ ایک قول ہے، کیونکہ اب سب تخمینے ہیں کیونکہ قبر تو بند ہے نا. اگر تیسرا کے انتقال پر دیوار توڑی جائے گی. تیسرا قول یہ ہے. دوسرا یہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی قبر اور پھر آپ کے کندھے کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے کندھے کے ساتھ عمر کا سر، پھر یہ ترتیب. یہ ذکر اس طرح ہے. اور قرین قیاس ادب کے لحاظ سے تو یہ بنتی ہیں کہ ادباً ابو بکر تھوڑا سا پیچھے، عمر اس سے پیچھے. اور ایک حدیث جو یہ قول بھی چونکہ موجود ہے کہ بیچ میں اللہ کے نبی کی قبر ہے اور دائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف عمر ہیں، تو ایک حدیث اس کی تائید کر دی کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے قبریں پھٹیں گی تو میری قبر پھٹے گی. سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا. ایک ہی حدیث. اور آپ نے ایک دفعہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا سیدھے طرف اور عمر کا الٹے ہاتھ سے، اور آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ادھر ابو بکر ادھر عمر اور اپنے دونوں کے ہاتھ پکڑے تو آپ نے کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے.